السلام علیکم جی، ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں اقرا حارث. تو آج جناب ICC T20 ورلڈ کپ کے سب سے اہم میچ میں پاکستان اور بھارت کا جو ٹاکرا ہوا وہ یک طرفہ ثابت ہوا اور پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پوری قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی بہت ہی مایوس کن رہی. جتنے دعوے کر رہے تھے وہ تمام دعوے زمیں بوس ہو گئے. ناقص بالنگ، ناقص فیلڈنگ اور بیٹنگ ایسی کہ چل ہی نہ پائی اور پاکستانی ٹیم ریت کی دیوار ثابت ہوئی. اس تمام تر چیز پر بات کرنے کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر اکرم کے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اکرم صاحب. آپ کے وقت کا یہ ہوا کیا؟ ٹیم تیار نہیں تھی، دعوے بہت زیادہ ہو گئے، یا پھر یہی ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہونا تھا؟ بہت شکریہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹیم کی تیاری بہت اچھی تھی. یہاں سے بھی کھیل کے گئے تھے. آسٹریلیا جیسی ٹیم کو 3-0 سے ہرایا ہوا تھا. اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں جو ٹیم کو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ایڈوانٹیج چاہیے ہوتا ہے. پہلے یہ 2-3 دن سے پہلے ہی ادھر تھے، ان کو یہ بھی ایڈوانٹیج تھا. اس کے بعد آج لکیلی پاکستان ٹیم ٹاس بھی جیت گئی، یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ان کو مل گیا تھا. لیکن سارے ایڈوانٹیجز جو ہے نا انہوں نے لوز کر دیے ہیں آج کے میچ میں. آپ کو انڈیا کے اگینسٹ جب موقع مل گیا پہلے بیٹنگ کرنے کا، تو آپ کو بیٹنگ کرنی چاہیے تھی. بیسٹ جو کنڈیشن ہے اس کو یوز کرنا چاہیے تھا. اور آپ کے پاس جو اسٹرینتھ تھی، اسپیشلی جو ٹیم کی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، جو ٹیم کو جتاتی ہے یا ٹیم شکست کھاتی ہے، وہ تھی آپ کی اسپن بالنگ. تو اسپن بالنگ جب آپ بعد میں کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدے بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کافی ساری غلطیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ جیت سکتی ہے. جب آپ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں تو آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے، ایک لائن پہ بالنگ کی ہے. ہم نے بیٹ شاٹ بھی مارے ہیں، ہم نے بیٹ بالنگ بھی کی ہے، بیٹ فیلڈنگ بھی کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم یہ میچ کسی طرح بھی جیت سکتے تھے. اسی طرح جیت سکتے ہیں جب آپ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں اور ایڈوانٹیجز جو آپ کو ملتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. جی. اور آپ کے خیال میں بیٹنگ کے ساتھ مسئلہ آخر کیا ہوا؟ چلے بالنگ تو جیسی جیسی ہو گئی، لیکن بیٹنگ بھی بہت جلدی ہمارے بیٹرز آؤٹ ہوتے رہے، کریز پر ٹک ہی نہیں سکے. دیکھیں یہ پریشر ہے، اس کو کہتے ہیں پریشر. جب آپ اپنے اوپر پریشر لے آتے ہیں نا تو پھر آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور آپ کے بیٹسمینوں نے 20 اوور کا میچ ہوتا ہے اور 20 اوور کے حساب سے کھیلا جاتا ہے. ابھی 3 اوور پہلے ہی آپ کی ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے. تو یہ چیز تو بڑی خطرناک ہے کہ آنے والے میچوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے. آپ کے جو ٹاپ کلاس بیٹسمین ہیں ان کو کم از کم 10 اوور تو کھیلنے ہی چاہیے تھے. تو آپ سمجھ لیں کہ جب آپ سیکنڈ اننگز میں بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر تھوڑا ٹارگٹ کم ہوتا تو پھر بھی شاید اسی طرح یہ کھیلتے. لیکن 175 کا ٹارگٹ اس پرامدا اسٹیڈیم میں بڑا وننگ سکور تھا یہ ان کا. یہ بہت سارے میچز ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں اور تجزیہ بھی لوگ کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کو یہ چیزیں جو ہے نا سمجھنی چاہیے تھی کہ اس گراؤنڈ کی ریپوٹیشن کیا ہے. تو کافی چیزیں غلطیاں کی ہیں انہوں نے، مینجمنٹ نے بھی کی ہیں، کیپٹن نے بھی کی ہیں. تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ میچ جیت سکتے تھے. بڑا مشکل تھا یہ والا ہدف حاصل کرنا. بالکل صحیح. اور اسپن بالنگ کے سے تو بھارت کے خود کپتان نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اسپن بالنگ سے خدشہ ہے اور ہمیں اسے ٹیکل کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھارتی ٹیم کی اسٹریٹجی بہترین رہی. دیکھیے ہم جب پلان کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو پلان کر رہے ہیں وہی اسی کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ایک عثمان طارق بالر تھا جو پوری دنیا میں اس وقت اس کا جو ہے نا نام چل رہا تھا. تو آپ نے جب اس کو بالنگ دی تو اس وقت 10 اوور ہو چکے تھے. تو ہماری تو اس طرح کی پلاننگ ہوتی ہے کہ جو آغا کیپٹن ہے آغا سلمان، وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے اوور ہی نہیں کر رہے تھے اور آج انہوں نے آغاز کر دیا بالنگ کا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیران کر دیتی ہیں انسان کو کہ آپ 6 اسپنر سے کھیل رہے تھے. آج پاکستان ٹیم 6 اسپنرز نے گیند کی ہیں اور ایک فاسٹ بالر نے کیا، 2 اوور کیے ہیں شہنشاہ افریدی نے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسپنرز جب سیکنڈ اننگز میں بالنگ کرتے ہیں نا تو ان کو کتنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور پہلی اننگز میں کرتے ہیں تو کتنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور دوسری آپ کی جو اسٹریٹجی تھی بالنگ چینجز کی وہ بھی حیرت انگیز طریقے کی تھی. یہ پاس میں جتنے بھی میچز کھیلے ہیں اس پہ کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے. تو یہ ایک پریشر ہے جو میرے خیال کے مطابق یہ لے لیتے ہیں
اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا. سر یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ اس ٹیم کمبینیشن کا یہ پہلا ایکسپوجر تھا بھارتی ٹیم کے ساتھ. آبویسلی اس ایکسپوجر نے پہلے بھی بھارتی ٹیم کے ساتھ میچز کھیلے ہیں, تو ہمیشہ یہ اسٹیٹمنٹ دے کے جناب کے پریشر میں کھیل گئے, پریشر میں ہینڈل نہیں کر پائے, از اٹ فیئر انف؟ دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو گراؤنڈ میں پلیئرز ہوتے ہیں نا کھیلنے والے, ان کی جو چیزیں اگر وہ ڈیسیژن اچھے لیتے ہیں نا تو پھر آپ بھی اس کی تعریف کریں گے, ہم بھی کریں گے اور باقی لوگ بھی کریں گے. لیکن اچانک آپ آج دیکھیں کہ آغا سلیمان نے نیا گیند کیا, آپ نے دیکھا اس کو پچھلے 2 ماہ میں نیا گیند کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سائم ایوب نیا بال کرتے ہیں, شہنشاہ افریدی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے پاس نواز ہیں, پھر آپ کا شاداب ہیں, تو بہت سارے پلیئر جو آپ کے پاس اویلیبل تھے, آپ نے ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا, اسی لیے انڈین پلیئر بھی تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے. لیکن کیونکہ آپ نے ان کا استعمال اچھے طریقے سے نہیں کیا تو اس لیے آپ کو سکور پڑے ہیں. اور کافی ساری بات آپ ابرار کو دیکھیں, ابرار کو ہمیشہ انڈیا کے خلاف مار پڑتی ہے, آپ اس کو کھلاتے ہیں, اچھے بالر ہیں وہ, لیکن آپ کے کیپٹن سے آج میرے خیال میں کیپٹن سے چیزیں جو ہے نا ہینڈل نہیں صحیح ہوئی. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. سابق ٹیسٹ کرکٹر میرے ساتھ موجود تھے. تو لگتا تو ایسے ہے کہ اب ان کو یہ بھی ٹریننگ دینی پڑے گی پاکستانی ٹیم کو کہ پریشر میں کیسے کھیلتے ہیں, بیکاز وقت گزر جاتا ہے لیکن پریشر ہینڈل کرنا اس ٹیم کو نہیں آتا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. 73 سالہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر اپوزیشن تیسرے روز بھی اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہے. تحریک آئین پاکستان اور تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں موجود ہیں, جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس پر تالے لگنے کے باعث جو پارلیمنٹیرین اندر داخل نہ ہو سکے وہ کے پی ہاؤس کے باہر ہی دھرنا دے رہے ہیں. اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ذاتی معالج تک رسائی دی جائے اور انہیں علاج کے لیے الشفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے تاکہ دائیں آنکھ کی بینائی کا مؤثر علاج ہو سکے. تاہم آج حکومت نے تحریک انصاف کے ان مطالبات کو مسترد کیا اور ماہر ڈاکٹر پر مشتمل ایک پینل تشکیل دے کر اڈیالہ جیل کے اندر ہی بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کرایا. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس اقدام سے قبل تحریک انصاف کو آگاہ بھی کیا گیا, مگر تحریک انصاف نے ذاتی معالج اور اہل خانہ کی عدم موجودگی میں کسی بھی چیک اپ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ ابتدائی چیک اپ جیل میں ہی کیا جائے گا, جس کے بعد ہسپتال منتقلی کا فیصلہ ہوگا. کل اب 16 فروری ہے. سپریم کورٹ نے حکومت کو پابند کیا تھا کہ 16 فروری سے چیک اپ کرانے کے بعد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے, اور یہی وجہ ہے کہ آج حکومت نے نہ صرف بانی کا چیک اپ کرایا بلکہ گزشتہ روز 20 منٹ تک ان کے بیٹوں سے ان کی بات بھی کرائی. قانونی محاذ پر سرگرمی تیز ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر ہو گئی ہے. ان تمام تر پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, پی ٹی آئی کے احتجاج, دھرنے اور مختلف مطالبات کے بعد آج حکومت نے شفٹ تو نہیں کیا خان صاحب کو, لیکن خود ہی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا, مشینری بھی ہسپتال پہنچ گئی اور سب کچھ انہیں وہیں پرووائڈ کیا گیا. حالانکہ چاہتے تو وہ یہ تھے کہ ان کے ذاتی معالج شامل ہوں, جیسے کہ میاں نواز شریف کو بھی ذاتی معالج ان کی پسند کے دیے گئے تھے. آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں, خان صاحب کو فار شور ابھی جو ہی یہ ان کے نالج میں آیا ہے کہ ان کی آئی سائڈ کی ویک ایریاز ہیں رائٹ آئی کے اندر, تو ان کے لیے سارے ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں اور آئی ایم شور کہ ان کو ساری سہولتیں بھی میسر ہوں گی. ہاسپیٹل کو وزٹ پہلے بھی کرایا ہے, پھر بھی شاید اس کو ہاسپیٹل میں ٹرانسفر کریں, تو میرے خیال میں دیٹ از بینگ ڈن. نہیں سر, لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی بھی, اور خود خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی دی جائے جو ان کی مرضی کا ہو. مطلب آپ لوگوں کے کیس میں نواز شریف کے معاملے میں تو آپ لوگ کہتے تھے نواز شریف صاحب کو اگر پیناڈول بھی دینی ہے تو وہ ان کے ذاتی معالج کی ہدایت کے مطابق ملنی چاہیے, تو پھر خان صاحب کو بھی تو مرضی کا ڈاکٹر تو ایٹ لیسٹ ملنا چاہیے. دیکھیں, ان کے ذاتی معالج جو ہیں ان کے اندر کوئی آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے, ان کا مسئلہ بھی آئی کا ہے نا, تو دیٹ از وائی ان کو بیسٹ آئی اسپیشلسٹ مہیا کر دیے جائیں گے. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹرسٹ دی ڈاکٹرز, وہ ان کا صحیح معائنہ کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ یہ ایلمنٹ ہے تو یہ کب ہے, یہ کیسے ایک سڈن ہوئی ہے, پہلے اس کی رپورٹنگ کیوں نہیں ہوئی. کیونکہ ان کو تو سارے آپ کو پتا نا, عمران خان صاحب کو فیملی ممبرز بھی ملتے رہے, بہنیں بھی ملتی رہیں, ہر کوئی ملتا رہا, تو لیکن کبھی بھی یہ بات سامنے نہیں آئی. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آئیز کا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے نا, جیسے باقی آرگنز کا ہے, ایئرز کا ہے, تو کئی دفعہ ڈیولپ ہوتے ہیں, کوئی وین کے اندر بلڈ کلاٹ آ جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سڈن ڈیولپمنٹ ہے جس کو آئی ایم شور دی مومنٹ حکومت کے نالج میں آیا ہے
تو سپریم کورٹ نے بھی اپنی ڈائریکشن دی ہے اور انہوں نے اپنی چیکنگ کرائی ہے، لیکن یہ پروویژنل چیکنگ ہے. ابھی بھی یہ شور نہیں ہے کہ 15% ان کی بینائی رہ گئی ہے. ابھی وہ ڈاکٹرز ان کو دیکھیں گے اور وہ کریں گے، اور آئی ایم شیور انشاءاللہ ہی ول ریکور فرام دیٹ، اور ان سر کو ساری سہولتیں میسر ہوں گی. اگر یہ واقعی 85% جا چکی ہے جس طرح خود خان صاحب نے کہا بھی ہے اور وہ متاثر ہونے کی بات بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا یہ معاملہ کتنا حکومت کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت آپ کی ہے، صورتحال اتنی سنگین نہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ پمس کے ڈاکٹر کی رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے تھا یا سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تاکہ بہتر انداز میں حکومت شروع سے ہی اس کو مینج کرتی، لیکن کہیں نہ کہیں ڈس مینج تو ہوا ہے. نہیں دیکھیں اقرا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی آنکھ والا مسئلہ کہ ان کی ڈسیبلٹی ہے، یہ ابھی نالج میں آیا ہے نا. اور سیکنڈلی اٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ بیکاز ہی از ان دی جیل، کہ جس کی وجہ سے آنکھ خراب ہوئی ہے. آنکھ کی بیماری ہے، آپ کے میں نے کہا کان کی بیماری ہے، آپ کی اور کوئی ڈیولپمنٹ سڈن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فوری طور کے اوپر آلریڈی بھی پیمز میں ان کو لے کے گئے تھے اور ابھی بھی لے کے جائیں گے. تو حکومت جو ہے وہ بالکل ہیلتھ ایشوز کے اوپر ایبسولوٹلی کوئی کسی قسم کی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، اینڈ آئی تھنک ہی ول بی لکڈ آفٹر، اور ہونا بھی چاہیے. بالکل صحیح. طارق فضل چودھری صاحب تو یہ کہہ بھی رہے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی کہ انہیں باہر بھیجنا پڑا تو بھیج بھی دیا جائے گا. حکومت میں کتنا کنسنٹ اس پر پایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب میڈیکل ریلیف کے لیے لکھ کر دیں جو وہ نہیں لکھ کر دے رہے، اور لکھے بغیر آپ لوگ خود سے تو نہیں بھیجیں گے. تو پھر اگر سپریم کورٹ انٹروین کرے گی تو پھر انہیں باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے، یہ آپشن زیر غور آ سکتی ہے. یا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ میرے خیال ہے ان کے لکھ کے دینے کی بات تو ایک الگ ہے، بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ اٹ از مور امپورٹنٹ اگر ڈاکٹرز یہ کہیں کہ جی ان کو یہ پرابلم ہے اور اس کا علاج یہاں موجود نہیں ہے اور باہر اس کا کرنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر جو خود عمران خان صاحب بھی ریڈی ہوں، تو آئی تھنک ان دیٹ کیس اٹ کین بی ڈن. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اس سلسلے میں کیا بات ہو رہی ہے. بالکل. سر یہ بتائیے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا سب ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب 28ویں ترمیم کی بازگشت ہو رہی ہے اور جو فوٹیج سامنے آئی اس میں لگ ایسے رہا تھا کہ زرداری صاحب تھوڑے نالا تھے شہباز شریف صاحب سے، جس کے بعد بحث یہ شروع ہو گئی کہ شاید تاثرات اسی لیے خراب تھے کیونکہ دونوں جماعتوں میں رفٹ ہے. دیکھیں جماعتوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتی رہی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خواہ وہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو یا 27، اس میں دونوں پارٹیاں اکٹھی تھی، چونکہ ایک پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی خواہ وہ پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو. تو دیٹ از دی ریزن کہ ان کا کوآپریشن ہے. لیکن کچھ ڈفرینسز آئے. ایک تو لاسٹ ایئر فلڈز میں انہوں نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو تقسیم کریں، تھوڑے سی ڈفرینس، پھر تھوڑی بیان بازی انفارچونیٹلی شروع ہو رہی تھی، اس کو پھر ختم کیا گیا. اور ابھی جو ہے پریزیڈنٹ زرداری کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اینڈ آئی کین ایشور یو کہ زرداری صاحب بھی بڑے تامل مزاج ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کو ساتھ رکھے بغیر آپ کی لیجسلیشن، آپ کے فائنانس بلز وغیرہ کی مشکلات ہیں. تو آئی ایم شور کہ دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ اور اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. اور اگر سر یہ معاملہ ایسا درست نکل آتا ہے جیسے کہ سلمان صفدر صاحب نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ تاخیر کیسے ہوئی، ذمہ دار کون تھا، اور جس جیل سپرنٹینڈنٹ کا نام لیا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ باتیں تو ایسے ہوا میں. پوائنٹ یہ ہے اقرا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا اچانک اس کو کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے. ایک بندہ ہے جس کا اچانک آپ کا یہ ایکسپوز ہوتا ہے کہ جس کو فلانا پرابلم ہے اور وہ ایگریویٹ ہو گیا ہے اور ابھی اس کا پتہ چلا ہے. یہ آئی کا تو یا برین کے اندر ہیمریج ہو جاتا ہے اچانک، یا آئی کی کوئی وین آپ کی پھٹ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یا آپ کے دانت کا کوئی درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی تاریخ تو نہیں ہوتی. اگر پہلے رپورٹ ہوئی ہو تو علاج نہ کیا جائے تو پھر ایک کرمنل نیگلیجنس ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کی بھی اور جو گورنمنٹ رسپانسیبل ہے ان کی بھی. لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ نے میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے اور وہ چیک کرے گا کہ یہ اگر ڈسیبلٹی ہے تو واقعی اتنی ہے جتنی بتائی گئی ہے، اور اگر ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ کیا سڈن شروع ہوئی ہے یا ود دی پیسج آف ٹائم ہوئی ہے. اگر ود دی پیسج آف ٹائم ہوئی ہے تو کیا یہ پہلے رپورٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر حکومت کی رسپانس کیا تھی؟ تو آئی ایم شیور کہ یہ چیز بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. ہیلتھ ایشوز کے اوپر سیاست میرے خیال ہے نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور سر یہ بھی بتا دیں 28ویں ترمیم پر کہاں تک کام پہنچا ہے، کب لائی جا رہی ہے؟ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں.
دیکھیں اس کے اندر تو مختلف یہ کنسلٹیشن ہی ہے نا، اس کے اندر یہ جو اینول بجٹ کے اندر شیئر ہے صوبوں کا اور مرکز کا، اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ڈفرنس ہے. مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو ہمارا ٹوٹل فنڈ ہے وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ رہتا ہے اس میں اگر فلڈز آ جائیں، کوئی نیشنل کلیمٹی ہو، ڈیفنس کے بجٹ، ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ، وار کی ریکوائرمنٹ، تو ہم یہ اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہیں. اسپیشلی جب کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو صوبوں کا شیئر ہے وہ اس سے بڑھا سکتے ہیں، گھٹا نہیں سکتے. تو میرے خیال میں یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹو سی، بیکاز پاکستان صوبوں کا ہے اور صوبے پاکستان کے ہیں، تو وی ہیو ٹو موو ٹوگیدر. تو میرے خیال میں اس کے اوپر بیٹھ کے لیکن پیپل پارٹی کو ریڈی کیے بغیر یہ چیز آگے نہیں ہو سکتی. تو اس کے اوپر آئی ایم شیور ڈائلاگ ہوگا، اور پھر بات جو سب کی رضامندی سے ہوگی اس کے مطابق کام چلے گا. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. آپ میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں رضامندی کتنوں کی آتی ہے، کون کتنے لوگ اس پہ ایگری ہوتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر قمر زمان قاہرہ صاحب. بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا. بانی کی صحت کے بارے میں آپ سب کو علم ہی ہوگا، جو خبریں آ رہی ہیں 85% بنائی ایک آنکھ کی وہ کہہ رہے ہیں ان کی جا چکی ہے. ذاتی معالج تک رسائی الشفا میں ٹرانسفر کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن حکومت مان نہیں رہی اور ہیلے بہانے کر رہی ہے اور اپنی مرضی کر رہی ہے. حکومت کو آخر ڈر کس چیز کا ہے؟ دیکھیے خان صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کا علاج بڑا معقول اور مناسب ہونا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو جتنی سہولیات مناسب طور پہ دی جا سکتی ہیں وہ دینی چاہیے. اگر ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا مقصود ہو یا ضروری ہو تو ہاسپٹل میں بھی ان کو لے کے جانا چاہیے، یا ایکسپرٹس کو جا کے ان کا وزٹ کرنا چاہیے. رہی بات کہ ان کو مکمل طور پہ فیملی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے، وہ گورنمنٹ دیکھے گی، کیونکہ خان صاحب بھی جو ماضی ہے ان کا وہ یہی ہے کہ وہ کسی اپنی کمٹمنٹ پہ قائم تو نہیں رہیں گے. وہ جب بھی کسی موقع ان کو ملے گا وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں گے جس سے حالات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، وہ کوئی کال دیں گے، کچھ کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو مکمل طور پہ تو لبریٹ نہیں کرے گی، لیکن ان کو جائز جو ان کی سہولتیں ہیں وہ ان کو میسر ہونی چاہیے، اور ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کی کوئی سستی ہوئی مناسب بالکل نہیں. صحیح. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، اگر 85% واقعی ان کی ایک آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی ہے تو یہ حکومت کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے، اور آپ کے خیال میں کیا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور حکومت اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائی؟ دیکھیے بیماری جو ہے نا جی، اگر تو وہ کسی کی انٹینشن ہو تو اور بات ہوتی ہے. آنکھوں کی بیماری اللہ تعالیٰ خیر کرے، ابھی تک تو یہ پتہ نہیں ہے کہ 15% ہے یا کتنی ہے، لیکن 15% ہے تو بالکل تشویشناک بات ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو خان صاحب نے کہا ہے نا میری 15% ہے. ڈاکٹروں کا بورڈ جا کے اس کو انالیسس کرے، اللہ کرے وہ جلد صحتیاب ہو جائیں اور جو بیماری آئی ہے وہ بھی عارضی ہو. لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک صحت مند آدمی کو وہ جیل میں ہو یا باہر ہو، خدا نخواستہ بیماری تو آ ہی سکتی ہے نا جی. اور اگر وہ ہو اور اس کا علاج جتنا ممکن ہے وہ ہو رہا ہو تو پھر ایک اور صورت ہے. تو بالکل خان صاحب کی صحت کے بارے میں حکومت کو لوگوں کو آگاہ رکھنا چاہیے، ان کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنی چاہیے، اور اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر لیا جائے گا. بتا دے گا کہ کیا کوئی نیگلیجنس ہوئی، کیا کوئی انٹینشن ہوئی. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ایک عضو بڑا قیمتی ہے، آنکھیں بڑی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. لیکن کیا حکومت کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ بڑا کام لے سکتے؟ ایسی صورت میں تو اور گمبھیر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. سو اس میں کسی کی نیت تو نہیں لگتی. ہاں کوئی نیگلیجنس ہے تو اس کا پتہ چل جانا چاہیے، وہ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سب اچھا کی رپورٹ پہلے حکومت دیتی رہی، پیمز میں چیک اپ کرایا گیا، اس کو چھپایا گیا، لیکن پھر دوبارہ سے حکومت اب انہی ڈاکٹرز کا پینل بنا کر چیک اپ کرا رہی ہے، رپورٹ سبمٹ کرائے گی. آپ کو لگتا ہے وہ رپورٹ قابل اعتبار ہوگی؟ دیکھیے جی، یقین تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. چیک اپ جو ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر آپ نیگیٹو پالیٹکس کرتے رہیں گے. لیکن یہ پی ٹی آئی تو نہیں مانے گی اس کو. وہ تو یہ کہیں گے کہ جی ان کو بالکل ریلیز کرنا چاہیے اور ان کا علاج مکمل طور پہ ہونا چاہیے. آج خان صاحب کی رپورٹ کیا آئی ہے میرے علم میں یہ بھی نہیں ہے
کہ آج میں کیونکہ اسلام آباد میں ہوں نہیں. اچھا قاری صاحب، آپ تو ماضی سے واقف ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہو، نواز شریف ہو، ڈاکٹر عاصم ہو، یا پھر نواز شریف کے کوئی اور من پسند ڈاکٹر، سب کو ان کی ذاتی معالج تک رسائی ملتی رہی ہے، اور لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہ ذاتی معالج بورڈ کا بھی حصہ بنتے رہے ہیں، باہر آ کے بتاتے بھی رہے ہیں. تو پھر خان صاحب کے ساتھ یہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے؟ بالکل خان صاحب کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن آپ ذرا یہ غور کر لیجئے کہ ان کو جس بھی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا وہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن پہنچیں گے، کالیں ہو جائیں گی، اور پھر کیا باقی جو اس اسپتال کے اندر موجود لوگ ہوں گے ان کو صحت و سہولت کی جو صحت کی سہولتیں ہیں یا ان کے علاج معالجے میں کتنا خلل پڑے گا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ان کی صحت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تو بالکل ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے. قاری صاحب، اس معاملے پر پی ٹی آئی کے اراکین نے پارلیمنٹ میں احتجاج کرنا چاہا لیکن انہیں وہاں تک محصور کر دیا گیا. کیا پاکستان کی سیاسی روایت اگر دیکھیں تو یہ یہاں تک ہی محیط ہے اور یہی روایت رہے گی کہ اراکین پارلیمنٹ اگر احتجاج کرنا چاہیں تو پارلیمنٹ کے اندر ہی انہیں بند کر دیا جائے، نہ آنے دیا جائے، نہ جانے دیا جائے؟ یہ بالکل نارمل نہیں ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا تو غلط تھا، آج بھی ہو رہا ہے تو غلط ہے. لیکن یہ کہنا کہ آج ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ہم پہ لاٹھیاں برستی رہی ہیں، ہمیں اٹھا کے جیلوں میں پھینکتے رہے ہیں، ممبران اسمبلی کو بھیجتے رہے ہیں اور سارے عمل سے گزرے ہیں. لیکن جو ہوتا رہا ماضی میں وہ غلط تھا، آج اس کو ریپلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے. آج وہی رویہ کہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا تو غلط، آج ہو رہا ہے تو بھی غلط. کل صدر آصف علی زرداری نے بھی خاصی تنقید کی کہ جیل ایسی نہیں کاٹی جاتی، ویسی کاٹی جاتی ہے جیسے انہوں نے کاٹی. کبھی کہا جاتا ہے آنکھ کا مسئلہ ہے، کبھی کہا جاتا ہے دودھ نہیں ملتا. حالانکہ پی ٹی آئی پر یہ تنقید واجب تھی کیونکہ جب زرداری صاحب جیل میں تھے تب پی ٹی آئی تو نہیں تھی اس سب کے پیچھے. دیکھیے، بیماری پہ سیاست تو نہیں کرنی چاہیے، بیماری پہ سیاست حکومت تو نہیں کرے گی، بیماری پہ سیاست تو پی ٹی آئی کرے گی. اور پی ٹی آئی کو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ان کو جو بھی موقع ملے گا اس کو وہ پلے اپ کریں گے. یہ ہمارے ملک کی مروج سیاست میں ہے، یعنی سیاست کا حصہ تو نہیں بنتا لیکن مروج سیاست یہی ہے. قاری صاحب یہ بھی بتا دیں کیا یہ درست ہے کہ ان تمام تر جو سیناریو ہو رہے ہیں اور تمام تر جو پیش رفت ہو رہی ہے یہ تمام تر صورتحال اسی لیے بنائی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو جائے، شاید خان صاحب کو باہر بھیج دیا جائے؟ جو سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہیں؟ سوشل میڈیا تو جی جھوٹ کے پلندے ہیں، اس کے بارے میں تو میں تو سوشل میڈیا کی کسی خبر پہ پوری طرح یقین کرتا ہی نہیں ہوں. دوسری بات، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے اور پی ٹی آئی نے کوئی ایسا، یہ کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں ممکن ہے حکومت ان کو ایسی فیسلٹی دے دے، لیکن وہ ڈائلاگ کیا پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے جی، میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے سینئر سیاسی رہنما ہیں اور قانون دان ہیں شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ مروت صاحب آپ کے وقت کا. پی ٹی آئی احتجاج کرتی رہ گئی، ہسپتال شفٹ کرنے کا کہا، شفٹ کیا کرنا تھا، تمام مشینری اور ڈاکٹرز ہی جیل میں آ گئے اور چیک اپ کرا کے فارغ بھی ہو گئے، نہ کوئی ذاتی مولد شامل ہوا، نہ ہی کوئی فیملی ممبر. بدو کرنے کا بہت شکریہ. اقرا، ویسے مجھے خود بھی حیرت ہو رہی ہے کہ حکومت نے ویسے ہی اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایک شخص ہے جو شکایت کر رہا ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود اور بار بار کہنے کے باوجود جو ہے ان کو وقت پہ علاج معالج کے لیے نہیں دے جائے گی، اور جو ایک آنکھ کی 85% بینائی جو ہے بقول مائکس جو ہے ضائع ہو چکی ہے. تو لہذا اب بعد میں جو اتنے دل پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جناب جیل میں یہ علاج کرنا ہے، کون سا آسمان گر پڑے گا اگر خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل منتقل کر کے وہاں ان کے جدید مشینوں سے ٹیسٹ ہونے ہیں اور یہ تعین کرنا ہے کہ آیا بیماری جو ہے وہ مزید جو 15% اس آنکھ میں رہ گئے ہیں کیا وہ بھی ویژن زوال پذیر ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے. باقی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے بھی مطلب احتجاج کی وجہ سے پورا بلو ایریا جو ہے وہ کارڈون آف ہے، لوگوں کی نقل حمل بالکل مشکل ہو گئی ہے. اور ابھی تو 3 چھٹیاں تھیں، جمعہ اور اتوار. کل سے دفاتر کھلیں گے، عدالتیں کھلیں گی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، پاکستان سیکریٹریٹ، وزیر اعظم کا دفتر اور تمام جو مرکزی انسٹیٹیوشن ہیں ان کے دفاتر اسی جگہ پہ واقع ہیں. تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیونکہ
कल भी अगर इन्होंने इसी तरह चेक पॉइंट रखे, रोड बंद रखे, तो फिर तो निज़ाम जिंदगी जो है वो फ्रूट हो जाएगा इस्लामाबाद में। तो मरवत साहब, एक बात समझ नहीं आ रही कि हुकूमत बयानात तो बड़े ऐसे देती है कि जनाब हम फैसिलिटेट करेंगे, इलाज में कोई रुकावट नहीं आएगी, दूसरी जानिब रसाई भी नहीं देना चाहती। ऐसी क्या डिमांड है जो बानी से की गई है, यकीन दहानी के बावजूद वो पूरी नहीं कर पा रही, या हुकूमत को डर किस चीज़ का है? मेरा ख्याल है कि शायद खान साहब की इलाज के क्रेडिट पे जो है अब इशूज होंगे कि ये क्रेडिट जो है मखसूस किसी शख्स को मिल जाए और सारी पीटीआई भी जो एहतजाज कर रही है वो सब पे तकसीम न हो। मेरा ख्याल है ये इशू है जिसकी वजह से जो है अब ये तवालत जो है वो मजीद बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक। और आपके ख्याल में इस मामले पर क्या पीटीआई का जो रद्द अमल अब तक आया वो दुरुस्त सिमत में है, वो एहतजाज कर रहे हैं, या बिला वजह इस पर सियासत हो रही है? बेहतर नहीं था कि एहतजाज के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेडिकल बुनियादों पर कोई रिलीफ लेने की कोशिश की जाती? आपके ख्याल में क्या तरीकाकार बेहतर है? मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तो वैसे ही गए हुए हैं और एक एडिशनल ग्राउंड भी ऐड कर दिया है, लेकिन वहाँ केस लगना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है गरचे दुरुस्त है लेकिन इंतहाई नाकिस और कमजोर है। अभी तक जो है आज कल परसों तीनों अय्याम मैंने जो है इन जगहों का विजिट किया, गरचे उनके पास तो नहीं गया, लेकिन बाहर से मैं देखता था कि कितने लोग जो है वो एहतजाजी धरने मौजूद हैं। आज जो है तादाद कल से भी कम थी, कोई 18-20 लोग जो है मजमूई तौर पर बैठे हुए थे 3 मकामात पे, पार्लियामेंट लॉज में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में और केपी हाउस में। तो ये एहतजाज जो है गर्च इस एहतजाज ने वक्त डाला हुआ है। इन तमाम लोगों के एहतजाज की वजह से मेजियट से लेकर सेरीना होटल तक और हाई कोर्ट जितने अदालतें हैं, वज़ीर आज़म हाउस, सब बंद हैं रास्ते। तो लिहाजा ये 26-28 लोग जो टोटल एहतजाज कर रहे हैं इन्होंने काफी वक्त में डाला है, लेकिन जो एहतजाज होना चाहिए था और जिसकी तवक्को की जा सकती थी वो उस एहतजाज का अशीर भी नहीं हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए था, बिलखसूस इस दफा पंजाब को उठ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि इन्होंने कभी भी अपनी तंजीमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की सिंध में और पंजाब में कोई कोशिश ही नहीं की है। तो लिहाजा वहाँ जिली तंजीमें न होने के मुतरादिफ हैं, और जब तक ये तंजीमें नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइज करना, लोगों को निकालना, इस पर डिलिब्रेशन करना, लोगों को जो है लॉजिस्टिक फराम करना, एहतजाज को एक अमली शक्ल देना, इसको फैलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं मुमकिन नहीं है। सर, आपके पास कोई अंदर की खबर है कि इस तमाम तरह हालात में कोई डील हो सकती है? चलें एनआरओ का नाम ना दें, लेकिन सेहत के लिए बुनियाद बनाकर बाहर भेजा जा सकता है, जिस तरह अली अमीन गड्डापुर साहब डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें बाहर भेज दिया जाए। हो सकता है ये उनकी ज़ाती राय हो, पीटीआई की ख्वाहिश ना हो, आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि अब इन हालात में अगर बाहर भेजने की अफर होती है तो ये अफर आंखें बंद करके कबूल की जानी चाहिए, क्योंकि वाहिद जो उम्मीद थी वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सलाहियत, जो बिल्कुल अब कहीं की नहीं रही। तो लिहाजा आपके पास जो मिलता है वो लेने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 1.5 साल में जो है पार्टी रूबाई जवाल है और किसी ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। किसी ने जो है पार्टी को यकजा करने, मुतहद करने, इंतशार को खत्म करने, गिरोहबंदी को खत्म करने, ये मुनाफिकत को खत्म करने के लिए किसी ने कोई कभी कोशिश ही नहीं की। तो लिहाजा वो पार्टी जो 8 फरवरी को 2 तारीख से ज्यादा अक्सरियत ले उड़ी थी, वो जिसको कोई एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो है न पिछाड़ सकी, वो आपस की रेशा दवानियों की वजह से अब करीब मर्द हो चुकी है। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि पीटीआई, बानी पीटीआई को फिल वक्त अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल किया जा सकता है, या फिर हो सकता है उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए? देखिए, मुझे जाती तौर पे ये महसूस होता है कि जिन लोगों को खान ने फराइज, मनासिब और अपने हालात पे
जिम्मेदारियां तफवीज की हैं, उन लोगों की तरजीह में खान तरजीह नंबर 1 है ही नहीं। वो वक्त ज़ाय कर रहे हैं और यूं जो है वो उन मकासद को सर्व कर रहे हैं जो खान के साथ दुश्मनी पर जो है दुश्मनी पर मबनी है। यानी वो खान के मकासद, पीटीआई के मकासद, वो तमाम बयानिए जिस बयानियों को जवाब बना के पाकिस्तानियों ने वोट दिया, कानून की बालादस्ती और अदलिये की आज़ादी, हकीक की आज़ादी, वो सारी चीजें जो हैं ये तो भूल गए थे। अब तो बात जो है पहले खान की रिहाई पे थी, अब तो बात मुलाकात पे आ गई और मुलाकात से सुगड़ गया, अब इलाज देने पे आ गई है। सर एक बात बताइएगा, आप अक्सर अंदर की बातें तो जानते ही हैं, ये जो मामला है कि जनाब अक्टूबर से ये प्रॉब्लम हो रही थी और खान साहब ने बताया नहीं, हुकूमत ये कह रही है ऐसी कोई बात नहीं थी, अगर होती तो उनकी बहन उनसे उन्होंने मुलाकात की है, खान साहब उनको बता देते, लेकिन उनकी बहन ने भी बाहर आकर उस ट्वीट का तो जिक्र कर दिया लेकिन ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। तो गलत बयानी आपको लगता है किस जानिब से हो रही है? फिर अगर वाकई उज़्मा खान साहिबा मिली थी, ऐसी कोई बात हुई नहीं और उन्होंने आके कुछ बताया नहीं? पहले आप मुझे ट्वीट का बताएं, कौन सा ट्वीट था इस इशू पे जो हुआ था? नहीं, इस इशू पे नहीं, जो एक मुतनाज़ ट्वीट जो सब तमाम पाबंदियों का बायस बना, जो खान साहब ने उज़्मा खान साहिबा को कहा और उसके बाद एक ट्वीट आया, उसके बाद की बात है ये। देखिए, जो सवाल आप उठा रही हैं ना, इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए, उन लोगों को देना चाहिए जो ये उज़र उठा रहे हैं कि ये बात अक्टूबर में की गई। और आपको बताना है ना कि किसने की है, इतने लोगों की मुलाकातें हुई हैं, तो लिहाजा या तो आप साबित करें, या फिर अगर आप समझते हैं कि ये मसला दिसंबर में भी, अगर आप कहते हैं ना कि दिसंबर में हमने इसमें शिद्दत आ गई, जनवरी में ज्यादा फैल गई, तो इस हवाले से आपको मैं याद दिला दूं कि जब 8 फरवरी को भी 10 अयाम रहते थे, तो इस बात को जवाब बना के पीटीआई के वर्कर ने आसमान सर पे उठा लिया था कि खान साहब की आंख जो है बहुत जरूरी है और जायज मुतालबा था। तो उन्होंने फिर क़यादत से ये मसला सामने रखा कि भाई आप 8 फरवरी तो 10 दिन रहते हैं, पहले तो खान की सीहत के इशू पे जो अर्जेंट है, हंगामी है, इस पे हम कोई एहतजाज करते हैं। तो न कि इस तरफ से एहतजाज का गला घुंटा गया और इसको ये तशबीह दी गई कि 8 फरवरी जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें घड़ी जा रही है, बल्कि क़यादत जो है शेर अफरीदी साहब और सलमान कमराजा और अशरफ ज़ई साहब और अलामा राशिद नासिर अब्बास ये कैमरे के सामने बैठ गए और खसूसन इस इशू पे उन्होंने सटक कारगी बरतन, कोई सीहत खराब नहीं है, कोई आंख का इशू नहीं है। तो ये बात जब हुई तो उस वक्त मुझसे भी किसी ने सवाल किया, तो मैंने कहा जब भाई साहब तो बड़े जिम्मेदार आदमी है, उनको मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाए गए होंगे, उसको तसल्ली दे दी होगी तो पता नहीं बयान जारी किया जी। अब पता चला कि जनाब बयान जो था वो बेसिकली मबनी पर दरोगोई था, यानी वर्कर को जो है आपने खुद ही मना कर दिया, इसको आपने खुद उस वक्त तक पता नहीं था जब आप मीडिया पे ये बात कर रहे हैं। और ये वीडियो क्लिप क्यों आपने दिया, किसने आपको कहा, किसकी डिमांड की थी? और यूं अपने अपने एतमाद जो है खो दिया है। आइंदा आपकी अगर किसी तरह फिर इस तरह वीडियो बनती है और आप कोई बात करते हैं, कौन एतमाद करेगा? तो लिहाजा पार्टी जो है वो अपने कार्ड से ही नहीं खेल रही है, जो जिसके वो मूड बन जाता है वो करने पे आ जाता है और वो उसको पार्टी का बचाइए कहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। शरवत साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं क्या हिकमत अमली होती है, रिटन स्टेटमेंट खान साहब की जानिब से कोई दी जाती है रिलीफ मांगने की, या फिर हुकूमत कुछ ऐसा सोचती है, तो आने वाले दिन बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।